لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایک عیسائی بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ کریم نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث پاک لکھتا تھا، جب بھی حضور شاہ خیر الانام علیہ السلام کا ذکر خیر آتا میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج حجاج کرام، استقبال حجاج کرام کے سلسلے میں اجتماع ہو رہا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں۔ جو حج سے واپس آ چکے ہیں، مکہ چھوڑ کر آ گئے، مدینے کی جدائی کا داغ لے کر اپنے اپنے وطن آ گئے۔ اللہ کریم آپ سب کا حج مبرور فرمائے، حج کی بابرکت ساعتیں، مکہ مدینہ کی بابرکت ساعتیں وہ تو گزر گئیں، تاہم آپ نے حج کی سعادت حاصل کی، بہرحال اس پر مبارکباد قبول فرمائیں۔ اللہ کریم ہر سال حج و زیارت مدینہ سے مشرف فرمائے، اور آپ کے صدقے مجھ گناہگار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں۔ 12ویں صدی ہجری کے عظیم بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ نے فرمایا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوا، مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی عالم میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، میری خواہش تھی کہ مدینہ پاک حاضر ہونے کے بعد مجھے دوبارہ اپنے وطن جانا نصیب نہ ہو۔ اس پر قبر انور سے آواز آئی اگر میں اپنی اس قبر میں قید ہوں تو پھر یہاں آنے والے ہر شخص کو یہیں رک جانا چاہیے، اور اگر میں ہر حال میں اپنی امت کے ساتھ ہوں تو تمہیں واپس اپنے وطن چلا جانا چاہیے۔ حوالہ علی بریز اردو پیج نمبر 442۔
اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بہرحال یہ کہ یہ تو ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اور جو مدینہ شریف سے چلا جائے جدا ہو کر، اس کے لیے بھی ڈھارس ہے اس میں، اور جو مدینہ شریف میں رہ جائے، یعنی وفات اس کی ہو جائے، اس کے لیے بھی بشارت ہے۔ جیسے میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جا وہ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو یہ شعر بھی ایک حدیث کا ہی مطلب یعنی کہ عکس ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا فرمان ملتا ہے کہ تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرنا، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ زائر روضہ انور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، میں بھی تو زائر روضہ ہوں، رسول عربی، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال یہ کہ ایک محفل مدینہ ہم نے یہاں کی تھی جب حاجی سفر کے لیے جانے والے تھے، عزم مدینہ تھا، حج کی خوشیاں، مدینہ پاک کی حاضری کی مسرتیں، اس کا بھی ایک اپنا سما تھا۔ اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ سما سوگوار سا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ سما سوگوار سا ہے، کہ واقعی مدینہ کی جدائی یہ واقعی یعنی کہ دل میں غم پیدا کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ آتے ہوئے کیا سہل مدینے کا سفر تھا، جاتے ہیں تو ایک ایک قدم راہ کڑی ہے۔ ایک اور نے کہا روتے ہوئے پہنچے تھے روتے ہوئے لوٹے ہیں، چند وصل کی گھڑیاں تھیں اب ہجر مدینہ۔ بس یہ کہ اللہ پاک بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور مدینے جائیں تو وصل کی خوشی اور آئیں تو ہجر کا غم ہمارا مقدر ہو جائے۔ تو صحیح بات ہے کہ زندگی بھی مدینے کی ہے اور موت بھی مدینے کی ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اس گلی کو چھوڑ کر ہم کیا جئیں اور کیا مریں، اس گلی کو چھوڑ کر ہم کیا جئیں اور کیا مریں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ اللہ کریم بس ہمیں مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد خضرا تلے موت نصیب کرے، آقا کے جلووں میں کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوں تو کیا بات ہے۔ اور جب تک جئیں کاش مدینے کی حاضری مقدر ہو جائے بعد اب تو نصیبوں کی بات ہے۔
مجھے گناہ گار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، جان و دل چھوڑ کر، جان و دل چھوڑ کر یہ کہہ کے چلا ہوں اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بخاری شریف میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے آتے اور مدینہ پاک کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینے سے محبت کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز فرما دیتے، اور اگر گھوڑے پر ہوتے تو اسے ایڑ لگاتے۔ حوالہ بخاری حدیث نمبر 1886۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ اتنا پیارا تھا کہ ہر سفر سے واپسی میں یوں تو معمولی رفتار پر جانور چلاتے تھے، مگر مدینہ پاک کو دیکھتے ہی وہاں جلد پہنچ جانے کے لیے سواری تیز فرما دیتے۔ اسی محبت کا اثر ہے کہ مسلمان مدینے پر دل و جان سے فدا ہیں، کیونکہ یہ محبوب کا محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا یہ پیارا شہر ہے۔ اس مقدس شہر کی سینکڑوں تاریخیں ہسٹریز لکھی گئیں اور نظم و نثر میں ہزارہا اس کی منقبتیں لکھی گئیں۔ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، کو حاضری 100 بار ہو حسرت نہیں جاتی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک سے لوٹنے والے زائر مدینہ کو فرماتے ہیں، وقت رخصت مواجہ انور میں حاضر ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اس نعمت یعنی مدینہ پاک کی حاضری کی عطا کا سوال کرو، اور تمام آداب کے کعبہ معظمہ سے رخصت میں گزرے ملحوظ رکھو، اور سچے دل سے دعا کرو کہ الہی ایمان و سنت پر مدینہ طیبہ میں مرنا اور بقیع پاک میں دفن ہونا نصیب کر۔ اللہم ارزقنا آمین 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 یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وابنہ وحزبہ اجمعین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف جلد 10 پیج نمبر 769۔ تو اے عاشقان رسول، اے حجاج کرام، شہر مدینہ کی تو کیا بات ہے۔ جو مدینہ نہیں گیا وہ مدینہ کی یاد میں روتا ہے، اور جب مدینہ دیکھ کر وطن واپس لوٹتا ہے تو مدینہ کی یاد میں تڑپتا ہے۔
حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ جو چند دن چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہتا تو آپ سے مانوس ہو جاتا، اور اب بھی روضہ پاک پر ہیبت ہے، پہلی بار حاضری پر دل تھرا جاتا ہے، پھر وہاں سے ہٹنے کو دل نہیں چاہتا، حتیٰ کہ وداع یعنی رخصت کے وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بدن سے جان نکلتی ہے آہ سینے سے، تیرے فدائی نکلتے ہیں جب مدینے سے۔ حضور محدث اعظم پاکستان کے عشق رسول کا ایک عجیب واقعہ، آپ فرماتے ہیں کہ فقیر نے مدینۃ الرسول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے واپسی کے وقت اپنے کچھ بال اور ناخن مدینہ شریف میں دفن کر دیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ پاک میں مرنا تو میرے اختیار میں نہیں، البتہ اپنے جسم کے چند اجزاء، چند حصے دفن کر کے جا رہا ہوں کہ ہم غریبوں کے لیے یہی غنیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، ایسے لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ عاشقوں کے امام الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے عشق مدینہ کی بھی کیا شان ہے۔ اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق کا کوئی آدھا ذرہ بھی عطا کر دے تو پتہ نہیں ہم کہاں کے کہاں نکل جائیں۔ حیات اعلیٰ حضرت میں جب کوئی حج کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس سے سب سے پہلے یہ سوال کرتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دی تھی؟ اگر وہ کہتا ہاں تو آپ فوراً اس کے قدم چوم لیتے۔ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی عاجزی اور مدینہ پاک سے محبت کا انداز 100 کروڑ مرحبا۔ اس میں کوئی یعنی کہ وہ وسوسہ نہ پالے کہ پاؤں چومنا، ہاں پاؤں چومنا تو حدیثوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے قدم چومے، حدیث موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب موجودہ دور بڑا نازک ہے، لوگ علم دین سے بہت دور، علماء سے دور، معلومات کی بہت کمی، تو اس لیے مطلب وہ عوام میں اس طرح کا انداز اب بہرحال یہ کہ عوام اس کے متحمل نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتے، اور سوشل میڈیا پر جو مطلب ہے کہ نادان لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے اس پر ہو سکتا ہے کہ کومنٹس دیں، لیکن میں نے عشق رسول کا اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ عرض کر دیا۔ الحمدللہ میں نے بھی یہ سعادت بارہا پائی ہے، یہ ان دنوں جب سوشل میڈیا نہیں تھا، اب یہ کہ موقع بھی کم ملتا ہے، اب اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں پکڑوں اور جھک کر ظاہر مدینہ کے، یہ اب اتنی طاقت نہیں ہے، پہلے کیا کئی بار کیا، الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی سنت ادا کی ہے کہ میرے مرشد نے کیا تو میں نے بھی کیا، الحمدللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے ایک اور عشق و محبت بھرے انداز ملاحظہ ہوں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت سید ایوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ علامہ شیریں زباں واعظ خوش بیان حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی قادری رضوی میرٹھی رحمت اللہ علیہ حرمین شریفین سے واپسی پر اعلیٰ حضرت کی خدمت حاضر ہوئے اور آپ کی شان اقدس میں ایک منقبت نہایت ہی خوش آوازی سے پڑھ کر سنائی۔ جب پڑھ چکے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مولانا میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ اپنے امامہ شریف جو کہ بڑا قیمتی تھا، کس طرح اشارہ کرتے فرمایا
اگر اس امامے کو پیش کر دوں تو آپ اس دیار پاک نے شہر مدینہ سے تشریف لا رہے کہ یہ البتہ میرے کپڑوں میں سے سب سے بیش قیمت یعنی مہنگا ایک جبہ ہے، وہ حاضر کیے دیتا ہوں۔ حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے سرو قد کھڑے ہو کر، پورے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر آپ کا جبہ لیا، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے چوما، سر پر رکھا، پھر سینے سے دیر تک لگائے رہے۔ عاشقوں کا انداز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو وداع یعنی رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، خود اسے نہ چھڑاتے، حتیٰ کہ وہ شخص ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک خود چھوڑ دیتا، اور پھر پیارے آقا فرماتے میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرا آخری عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں خاتمے کا عمل، یعنی تیرے خاتمے کا عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کی بھی یہ شفقت ہے، تو کیا بعید کہ اس وقت بھی جو ظاہر مدینہ سے رخصت ہوتے ہوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح دعاؤں سے نوازتے ہوں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں صحابہ کرام سفر کو جاتے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے اور اس بارگاہ عالی سے وداع یعنی رخصت ہوتے تھے۔ اس وقت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اب بھی زائرین مدینہ منورہ سے چلتے وقت آخری سلام کے لیے روضہ انور پر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں الوداع الوداع یا رسول اللہ، الفراق الفراق یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ۔ خود پھر اپنا ایک وداعیہ قصیدہ آپ نے لکھا ہے، تو اس کے چند اشعار لکھیں۔ دور سے آئے تھے پردیسی غلام، عرض کرنے کو غلامانہ سلام، آستانے سے وداع ہوتے ہیں اب، یہ فرماؤ کہ بلواؤ گے کب؟ چشم رحمت سے نہ تم کریو جدا، رکھیو اپنے سائے میں ہم کو صدا۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں یہ حضور کی بندہ نوازی اور شان کریمانہ ہے، یہ غلاموں سے خود ہاتھ نہیں چھڑاتے، اب بھی وہ ہم گناہگاروں کو خود نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک ان کے قدموں سے وابستگی عطا فرمائے۔ اس دعا میں ایک لطیف اشارہ ہے، باریک اشارہ اس جانب بھی ہے کہ اے مدینے میں میرے پاس رہنے والے، اب تک تو میرے سائے میں تھا کہ ہر مسئلہ مجھ سے پوچھ لیتا تھا، ہر مشکل مجھ سے حل کر لیتا تھا، اب تو مجھ سے دور ہو رہا ہے کہ ہر حاجت میں مجھ سے پوچھ نہ سکے گا، تو تیرا ہر کام خدا کے سپرد ہے۔ کیسی پیاری دعا ہے اور کیسی مبارک وداع۔ ایک اور مقام پر مفتی صاحب لکھتے ہیں اس وقت جو دل کا حال ہوتا ہے وہ وداع یعنی رخصت ہونے والا ہی جانتا ہے۔ آج جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں تو عاشقوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت زائرین کا جو حال ہوتا ہے وہ نہ پوچھو، مدینہ کے در و دیوار کا فراق ستاتا ہے۔ میں نے جو مسجد نبوی شریف کی چوکھٹ سے لپٹ کر لوگوں کو روتے دیکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں فقیر نے تیسرے حج پر رخصت کے وقت مدینہ کے در و دیوار سے عرض کیا تھا جا رہا ہے اب ہمارا قافلہ، اے در و دیوار شہر مصطفیٰ، یاد تیری جس گھڑی بھی آئے گی، ہے یقین دل کو میرے، ہے یقین دل کو بہت تڑپائے گی۔
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ حضرت مولانا عرفان بیسل پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا، اس میں یہ بھی ہے وقت مرگ قریب ہے، یعنی میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اور میرا دل ہند تو ہند مکہ معظمہ میں بھی مرنے کو نہیں چاہتا۔ اپنی خواہش یہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایمان کے ساتھ موت اور بقیع مبارک میں خیر کے ساتھ دفن نصیب ہو، اور وہ قادر ہے۔ حوالہ مکتوبات امام احمد رضا، پیج نمبر 107۔ ہے دعا سالک کی اے بار خدا، زندگی میں پھر مدینہ دے دکھا۔ اب مدینہ شریف سے جو واپس لوٹے، دوبارہ جانے کے لیے ایک طریقہ یہ مطلب ہمارے یہاں معروف ہے، مشہور ہے، اور وہ یہ کہ جو کوئی سورۃ القصص، یہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، اپنے ماحول میں غالباً دعوت اسلامی سے پہلے سے یہ انداز میں نے دیکھا ہے کہ کہیں بھی جائے تو وہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 سورۃ القصص آیت نمبر 85 کا یہ حصہ جو ابھی میں عرض کروں گا، کسی مبارک مقام پر اپنی شہادت کی انگلی سے بغیر انک کے، ویسے ہی سادہ سیاہی سے نہیں، بغیر انک کے لکھے، اسے اس مبارک مقام پر پھر حاضری نصیب ہوگی۔ اور وہ یہ آیت، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ اچھا، یہ آیت لکھتے وقت زیر زبر پیش جزم تشدید وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا، نہ ترجمہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا، بار 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 آؤں بنے آخر مدینے میں مزار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد سہیل اتاری مزمبیق افریقہ سرچ کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان، سوال یہ ہے کہ حاجی حج سے واپس آ چکے ہیں، میدان عرفات میں حقوق اللہ اور میدان مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہو گئے ہیں۔ حاجی جب پلٹتا ہے تو احادیث میں اس طرح سے آیا کہ وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہ معاف ہو گئے۔ پھر وطن پہنچتے ہیں تو جب آتے ہیں تو بڑے کیفیت ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت ختم ہوتی ہے، پھر گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت، دعائے حاضری مدینہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اس طرح کی کیفیات تو ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ماحولیات کا اثر ہوتا ہے، اور ایک کی طرح کی کیفیت اگر ہر وقت رہے نا تو پھر زندگی دشوار ہو جائے۔ جیسے کسی کے گھر فوتگی ہو جائے، کسی کی ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، کتنا رنجیدہ ہوتا ہے۔ پھر آہستہ 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 خوشیوں کی بھی تقاریب اسی کے گھر پہ ہوتی ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اسی دن والی کیفیت کہ اس کے آنسو نہ تھمیں اور روتا ہی رہے تو پھر زندگی گزرے کیسے؟ تو اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں، مطلب جب مسلمان نئے نئے ہوتے، بعض صحابہ کرام کو دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رو رہے ہیں، تو آپ نے انکسارن فرمایا کہ پہلے ہم بھی روتے تھے اسی طرح، پھر آہستہ آہستہ ہمارے دل، اب میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میرا دل سخت ہو گیا۔ یہ عاجزی ان کی، اس طرح کے مطلب اور بھی بزرگوں کے، صحابہ کے اور بھی واقعات ہیں کہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے، پھر جا کر بال بچوں میں جاتے ہیں تو کچھ اور کیفیات ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ تاہم گناہوں میں پڑنا
یہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ نہیں تھا. ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہے کہ ہم مطلب کیفیات ہوتی ہیں، وقتی طور پر ڈر جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پھر گناہوں میں جا پڑتے ہیں. یہ خرابی ہے، یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے. باقی ذوق کی کیفیات کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہے نا مقطع، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، تیرے رضا کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. کبھی خمیدہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا. کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا ہے، کبھی پیش در کھڑا ہے سر بندگی جھکایا، تو قدم میں عرش پایا، تو قدم میں عرش پایا. کبھی وہ تپک کے آتش، کبھی وہ تپک کے بارش، کبھی وہ ہجوم نالش، کوئی جانے ابر چھایا، بڑی جوششوں سے آیا، بڑی جوششوں سے آیا. کبھی وہ چہک کے بلبل، کبھی وہ مہک کے خود گل، کبھی وہ لہک کے بالکل چمن جینا کھلایا، گل قدس لہلایا، گل قدس لہلایا. کبھی زندگی کے ارمان، کبھی مرگ نو کا خواہاں، وہ جیا کہ مرگ قربان، وہ مواقعی سلایا، کہے روح جلایا، کہے روح جلایا. کبھی گم کبھی آیا ہے، کبھی سرد کا تپا ہے، کبھی زیر لب لگا ہے، کبھی چپ کے دم تھایا، روح کام جا دکھایا، روح کام جا دکھایا. یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، تیری قدر تیری سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کبھی
خندہ زیر لب ہے کبھی گریا ساری شب ہے، یعنی کبھی تو وہ ہنسی آ رہی ہے اور کبھی ساری رات رونے میں گزر جاتی ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ کبھی تو غم کی کیفیت ہے اور کبھی خوشیاں سما نہیں رہی، اتنی خوشیاں ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے اس شعر میں، غالباً اپنی کیفیت بتا رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع وہ سوال کچھ اس یہی طرح کہ مطلب وہ حاجی جو آئے تو وہ کہ پہلے تو وہ تھے اور بعد میں اب آہستہ آہستہ وہ کیفیت، ایک تو کیفیت پر سوال تھا، دوسرا حقوق العباد، حقوق اللہ، اور وہ جو چیزیں تھیں یہاں آ کر اگر اس میں وہ پوری بجاوری نہیں ہو پا رہی تو ہاں اس وہ تعلق سے وہ انہوں نے بتایا کہ وہ سب معاف ہوئے، اس میں معاف ہونے کی بھی وہ تشریح ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جن کے قرضے لیے تھے اب وہ گئے، نہیں سب دینے پڑیں گے۔ تو اس میں یہ کہ معاف ہونے سے مراد جیسے نمازیں قضا تھیں، روزے قضا تھے، زکوٰۃ دینے میں تاخیر کی تھی کہ فرض ہو گیا اور کوئی عذر نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب بلا وجہ تاخیر کرنا، لیٹ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ حج فرض ہو گیا تھا، بلا وجہ تاخیر کرنا، کیے جانا تاخیر یہ بھی گناہ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ جو گناہ ہوئے حقوق اللہ تو یہ تاخیریں جیسے معاف ہو گئی، قضا ہو گئی، اس کی بھی تاخیر جو ہوئی تھی وہ معاف ہو گئی، اب یہ کہ فوراً اس کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دے ڈالنی ہے، نماز بھی قضا جو یہ کر لینی ہے، روزے قضا ہیں وہ رکھ لینے ہیں۔ اب اس میں اگر بلا وجہ تاخیر کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ اثر نو نئے سرے سے تازہ ہو جائیں گے، یہ لکھا ہے۔ اور حقوق العباد میں بھی جو جیسے قرضہ تھا وہ لیٹ ہو گیا، اور یہ جو بھی جس میں بندے کی حق تلفی نہیں تھی، جو بھی مطلب بندے کی جو جس حق العبد جو تلف ہوتے ہیں اس میں عام طور پر اللہ کا حق بھی ہوتا ہے، تو جو اللہ کا حق تھا وہ معاف ہوا، بندے کا حق جو ہے یہ تو جب ادا کرے گا تبھی فارغ ہوگا، کہ وہ جیسے میں نے قرضے کی مثال دی، یا اسی طرح کسی کو مارا تھا پیٹا تھا، اب وہ ظاہر ہے کہ اس کو راضی تو کرنا پڑے گا نا، کہ وہ تو خار کھا کے بیٹھا اوپر۔ تو بہرحال یہ کہ حقوق العباد بھی معاف ہوتے ہیں، اس کے معنی بھی آپ نے سنے، اور فرض معاف ہوتے ہیں اس کے معنی بھی سنے، یہ نہیں کہ اب ساری نمازیں قضا تھیں اور معاف، نمازیں تو پڑھنی ہی ہوں گی، یعنی یوں سمجھو معافی ملی، تلافی باقی ہے، تلافی وہی کہ اس کو ادا کرنا، جو بھی تھا اس کو مطلب جو نقصان تھا اس کا بھرپائی کرنا، اس کو پر کرنا، یہ باقی ہے حاجی کے لیے بھی۔ اور حاجی کے لیے یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ پہلے مثلاً خدا نخواستہ نمازوں میں کوتاہی کرتا تھا تو اب پکا نمازی بن کر لوٹا، تو یہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹا۔ پہلے شیوڈ تھا جب گیا، اب توبہ کر کے آیا کہ یہ داڑھی منڈانا بھی گناہ تھا، ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی گناہ تھا، ایک مبتلا تھا اس میں ہی تھا، اب اس کو توفیق مل گئی، توبہ کری اور اب داڑھی بڑھا لی، تو یہ بھی ایک اس کا فرق ہے نا اس میں کہ یہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹا۔ اس طرح لباس یہاں جیسے پلٹا تو سنتوں بھرا لباس اس کو مل گیا، کوئی نہ کوئی ایسی بہتریاں آئیں، پہلے بد اخلاقی تھی تو اب خوش اخلاقی نصیب ہو گئی، جھوٹ کی عادت تھی وہ جا چکی، غیبت چغلی یہ عادتیں، لوگوں کو بلا وجہ جھاڑنا اور رف ٹاکنگ، اور جو ہمارے معاشرہ جو دیکھتے ہیں ہم، تو اس طرح کے جو ایسے معاملات تھے جس سے لوگوں کو تکلیفیں تھی، خود اپنے لیے گناہوں کا معاملہ تھا، تو یہ سب تبدیلیاں آئیں، پہلے سے اچھا ہو کر پلٹا، برائیاں گئیں اچھائیاں آئیں۔ اب یہ ہر حاجی کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا کیا اچھائیاں لے کر پلٹا۔ حاجی کئیوں کے ساتھ حج کرتا ہے نا، عمومی طور پر دیکھا جائے، بعض اوقات قافلے ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں، اچھا خالی حاجی نہیں، حجانوں کا بھی ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، چلے تو
کہ یہ بعدوں کا اگر ماحول ہو تو وہ اسلامی بہنیں یعنی عورتیں عورتوں میں ہوتی ہیں، مرد مرد میں ہوتے ہیں، تو ایک ساتھ 15 20 35 40 دنوں کو گزارنا ہوتا ہے، تو وہاں اب جیسا کہ نا بد اخلاق تھا تو با اخلاقوں کے پلٹے، اب بد اخلاق تھا تو وہاں بھی جا کے وہی تھا، پلٹا بھی تو وہی تھا، مگر اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ میں کوئی بد اخلاق ہوں، میں کیا بد اخلاق ہوں. اب یہ لوگ ہی صحیح نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہ ان کو بیگ رکھنے آتے نہ بستر رکھنے آتا ہے. یہ کبھی 4 آدمی میں گئے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ 4 آدمی میں رہتے کیسے ہیں؟ کوئی غصہ نہ آوے تو کیا آوے. تو ایک شخص وہاں جا کر بھی اس کا مطلب کہ اسی طرح کا مزاج رہا، پھر واپسی میں بھی ایئرپورٹ وہی انداز رہا، یہاں آ کر بھی ایئرپورٹ وہی انداز رہا. اب اگر ایسا کوئی حاجی ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یار، تو اب ایک تو کہ اس کو پہلے تو احساس کیسے ہو کہ میں نے بھی کوئی بد اخلاقی کی ہیں، بدتمیزی کی ہیں، جھاڑا ڈانٹا ہے، یا حجن سوچے کہ یار میں نے تو سفر میں کئیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اب وہ اسے کیا کرے، کیسے کرے، پھر اپنی عادتیں کیسے سدھارے، احساس کیسے پیدا ہو. واقعی علم کی کمی تو ہے، علم کی بہت کمی ہے، اور ظاہر ہے کہ اچھا ماحول ملے، دینی ماحول ملے تبھی بچت ہو سکتی ہے. تو الحمدللہ اب تو دعوت اسلامی کا ماحول ہے. اگر اس ماحول میں وابستہ ہوئے، اس ماحول میں تھے اور اسی میں رہے تو انشاءاللہ بہتریاں آئیں گی. اجتماع اٹینڈ کرے اور دیگر دینی کام جو ہیں، مدنی قافلے میں سفر، نیک اعمال کا ایک رسالہ ہے، اس کے خانے پر کریں، اس کو پڑھیں، دیکھیں کیا کیا نیک اعمال ہیں. یہ سب اصلاح کے طریقے، اخلاق سنوارنے کے طریقے ان میں بیان کیے گئے ہیں. اور ہر ہفتے رسالہ بھی ہمارے یہاں جاری ہوتا ہے، اس کو پڑھیں. اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ اپنے اصلاح احوال کا موقع ملے گا، حالات تبدیل کرنے کے اس میں آپ کو ایسا ملے گا. آپ کچھ پڑھیں نہیں، کچھ سنیں نہیں، سیکھیں نہیں، اور سب کچھ خود بخود آ جائے. تو یہ کیسے ہو؟ روٹی بھی کھانی ہے تو آٹا، پانی، آگ، توا، پھر گیہوں کس طرح آتا ہے، تو پھر یہ لمبی داستان ہے کہ کس طرح ہم تک پہنچتا ہے، یا وہ مل تک پہنچتا ہے اور پھر پستا ہے. تو یوں مطلب ہے کہ کتنے پروسیجر کے بعد وہ ہم کو ایک روٹی ہمارے پاس آتی ہے. وہ بھی خود بخود پیٹ دیکھ کر نہیں بھرے گا، نہ اچھل کے منہ میں جائے گی. اس کے لیے بھی کچھ حرکتیں ایسی کرنی پڑیں گی جس سے وہ پھر بھی چبانا پڑے گا، نگلے تو پھر پیٹ قبول نہیں کرے گا. یہ سب کوشش کریں گے تو ہی ہوگا. کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا. تو اسی طرح سیکھیں گے تو مطلب عمل کریں گے تو درست بھی ہوگا، ورنہ سیکھیں گے نہیں تو غلطیاں ایسی ہوں گی کہ وہ جس کو آپ نے کی سمجھ رہے تھے، خدا نخواستہ ہو سکتا ہے وہ گناہ ہو. اس لیے ماحول، دینی مطالعہ، نیک لوگوں کے ساتھ رابطے، عاشقان رسول کی صحبت، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ جب کسی قافلے میں حج کے لیے بھی جائے تو میں تو عرض کرتا رہتا ہوں، کوئی عاشق رسول، عالم با عمل اس قافلے میں ہو، اس کی صحبت سے مطلب کافی فوائد حاصل ہوں گے. پھر بھی عیسائی بہنیں تو اس سے بھی محروم. ان بیچاریوں کو عالم با عمل دے گا کوئی، حاصل آئیں گے. لیکن عالم با عمل ہوگا تو پردے میں رہ کر کچھ نہ کچھ بیانات کی اور ترکیبیں ہوتی ہوں گی، ظاہر جاتے ہیں تو کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے. پھر جو محرم ہوگا اس کے ذریعے مسائل کی معلومات پوچھنا کرنا فرق پڑتا ہے. عالم کی صحبت ضروری ہے. تو لوگ اسی سے بدقسمتی سے آج کل دور بھاگتے ہیں. اب ٹھیک ہے، کوئی اگر کسی عالم کا کردار آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ظاہر ہے کہ سب عالم ایسے تو نہیں ہوتے نا. اچھوں کی تعداد ہی زیادہ ہے الحمدللہ. تو ہم مطلب ہے کہ کوشش کر کے اچھوں کی صحبت میں رہیں، نیکوں کی صحبت میں رہیں تو انشاءاللہ نیکی کا اثر آئے گا. بروں کی صحبت میں رہیں گے تو بروں کا اثر آئے گا. یہ جاتے جاتے تو ہم کرتے ہیں معافی تلافی، معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا. یہ آنے کے بعد جتنے قافلوں میں تھے ان سے بھی اگر ہم معافی مانگ لیں، نہیں مانگی، اور واقعی اگر کسی کے ساتھ وہی کیا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے کہ یار واقعی عرفات کے میدان میں آتے میں نے صحیح نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ مینا میں صحیح نہیں کیا تھا، واپسی میں آتے تھے ایئرپورٹ پر تو یار وہ بیگ بدلی ہو گیا. اس کے بعد بیچارے کو جو میں نے جھاڑ پلائی یار، پھر تو میں نہ گیا، رشتہ کافی ایئرپورٹ پر ہار وار پہنے گھر آ گیا. کوئی ایسی باتیں یاد آتی، اگر بندہ سوچے جیسے
کوئی اگر میرے پیسے لے گیا تو میں سوچتا ہوں نا یار میرے کس کے پاس پیسے ہیں. اب میں تو یہ نہیں بولتا بھول گیا ہوں, پتہ نہیں کس کو قرضہ دیا ہے, کبھی قرضہ دے کر بھولے نہیں ہے, تو دل آزاریاں کر کے کیوں بھول گئے. تو اگر بندہ یوں یاد کرے اور پھر اس سے معافی مانگے, تو میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسے جملے دیں کہ ہماری نفس ان جملوں کو لینے کے لیے عموماً تیار نہیں ہوتی کہ میں کس انداز پر وہ لکھوں یا میں فون کروں یا ملوں کہ واقعی اگر اس کا دل دکھا ہے تو میں اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. دیکھو میں آپ سے تو معافی مانگتا رہوں گا, مگر ان کا دل دکھایا یہ میرے مطلب اکلتا نہیں ہے کہ ان سے معافی مانگوں. ایک بات بولتا ہوں کہ جیسے فری شپ ہوتی ہے نا, اس کو تو بول دیتے یار کہا سنا معاف کرنا, حالانکہ یہ بھی معافی کا طریقہ نہیں ہے. کہا سنا معافی یہ طریقہ نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ رائج ہے معافی کر دو, بولا چالا معاف کرنا یہ طریقہ نہیں ہے. اگر پتہ ہے کہ جو حق تلف کیا ہم نے, اب اس کو سب کے سامنے جھاڑا تھا, بری طرح لتاڑا تھا, بے عزتی کر دی تھی, اور اب وہ یار بولا چلا معاف کرنا, ایسے تھوڑی اس کا دل صاف ہوئے گا. جب تک میں اس کے ہاتھ نہیں جوڑوں گا, پاؤں نہیں پکڑوں گا, اس کو خوش نہیں کروں گا معاف کر دو مہربانی, اب بدلہ لے لو, مجھے معاف کر دو, میری کوئی سزا مجھ پر ڈال دو. کوئی بھی ایسے ہم جملے بولیں کہ اس کے دل میں اترے, جس کو ہم نے مطلب ذلیل کیا سب کے سامنے, یا کان میں سوری کہہ دیا, تو یہ بھی کافی نہیں ہے. بلکہ جن کے سامنے ہم نے اس کو جھاڑا لتاڑا, ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے, اور توبہ بھی کرنی ہوگی. یہ تھوڑی ہم کرتے ہیں. معافی مانگنے کے بھی تقاضے ہیں کہ کس طرح معافی مانگنی ہے. کان میں سوری کرنا ہرگز کافی نہیں ہے, جبکہ سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا ہے. اور اس میں فائدہ ہمارا بھی ہے کہ سب کے سامنے سب کو پتہ چلے گا نا, تو جن لوگوں کے دلوں میں ہمارے بارے میں کوئی بال پڑا تھا کہ یار بدتمیز بد اخلاق ہے, یار ایسا بیچارے کو جھاڑا, یہ تو اس کا دل بھی ہمارے تعلق سے صاف ہوگا. سب کے سامنے یہ بھی فائدہ ہے. یا سب کے سامنے نہیں بھی اگر موقع ملا تھا یا بھول بھال گئے تھے کوئی, تو پتہ سب کو چلنا چاہیے کہ معافی مانگ لی ہے. کچھ مشاہدے اور تجربات میرے سامنے, میں اسی موضوع پہ لے کر آگے بڑھوں گا کہ بعض اوقات شوہر بھرے قافلے میں اپنی بیوی کو سب کے بیچ میں جھاڑ دیتا ہے, بس میں, ہوٹل میں, یا کہیں بھی جھاڑ دیتا ہے, اور واقعی بیوی کا منہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے اس ٹائم پر کہ یار یہ کیا ہو گیا. یا بعض اوقات بیوی جو ہے نا وہ سب کے بیچ میں اپنے شوہر کو بھی دو باتیں قافلے کے بیچ میں سنا دیتی ہے کہ مطلب آپ کو سمجھنا پڑے نہ, آپ تو یوں نہ یوں وغیرہ وغیرہ. اب یہ کر تو دیا سب کے سامنے, 2 5 10 کے سامنے, اسے بیوی کو بول دیا اور اسے 10 شوہر کو بول دیا. اب آپ بولتے ہو کہ یہ تو یہ اب جو بیوی جو سب کے سامنے ڈیگریڈ ہوئی, بس کے اندر جھاڑا یا خیمے کے اندر جھاڑا, یا بیوی نے کچھ ایسے 4 آدمی کے بیچ میں کر دیا ہے, اب 4 باڑی کی بولی ڈنر تو گئے نا, بیوی نے کچھ بول دیا. تو اب ایسے میں اب یہ میاں بیوی آپس میں کیا کرے ذرا. کسی طرح اولاد نے ماں باپ کو اگر سفر میں کچھ کر دیا, یا باپ نے ہی بیٹے کو سب کے بیچ میں کر دیا, تو یہ جو کچھ ہوا ہے فیملی کے اندر, اور یہ ہوتے ہیں قافلوں کے اندر یہ بسا اوقات, تو یہ اب کیسے ایک دوسرے کے ساتھ خلاصے کریں. اب یہ تو مجھے آپ نے ماضی میں پہنچا دیا. مدینہ شریف میں کھڑا ہوا تھا مسجد نبی کے باہر گیا, تو ایک اسلامی بھائی مل گئے میرے پاس, کھڑے ہو گئے بات چیت میں. اتنے میں حاجیانی آئی, پینگڑی پکڑی اس کی, ہم پینگڑی بولتے ہیں اس کا, بازو پکڑا, یوں کر کے لے گئی. میں دیکھتا رہ گیا, وہ امپریشن اب تک ہے مجھ پر. اب یہ دونوں کا امپریشن ہے, بیوی کے حسن اخلاق کا بھی اور شوہر کی بے بسی کا بھی. یہ بیچارہ کیا کرے, غریب اڑا گیا. اب عین ممکن ہے کہ آپس میں ان کے کوئی لین دین بھی ہوئی جو ہو سکتا مجھے پہچانتی بھی نہ ہو. ٹی وی مدنی چینل تو تھا نہیں اس وقت, تو معافی تلافی بھی آپس میں ہو گئی. میرا امپریشن کیسے ختم ہو؟ اچھا میں جانتا بھی ہوں, ذرا اس کو تو نہیں جانتا, کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے, بس وہی برقعے میں تھیں اور لے گئیں, مگر ذرا شوہر کو تو جانتا ہوں نا میں. یہ اس کا آپ بولتے ہیں معافی تلافی کیسے, تو مجھے تعاون کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تمہارا کارنامہ جو تھا اس نے مجھ پر ایک مخصوص اثر چھوڑا ہے. شاید اس وقت جوان ہوں, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, ابھی تک یاد ہے.
मगर ये कोई जवानी का नहीं है, ये वाकया वो बेश कोई 22-25 साल तो हो ही गए होंगे शायद, शोहर का तो हो सकता है ये उसके 20 लिए साल हुए होंगे। आप पर तो जो इम्प्रेशन था हो सकता है शोहर के लिए पहला वाकया ना हो, तो उसके ऊपर पता नहीं फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। उसकी बेबसी बढ़ा रहे हैं बेचारे की। तो लेकिन ये कि ऐसे वाकयात का सफ़र में, काफिलों में इस तरह के हो जाते हैं और ये कहना सुनना हो जाए सबके बीच। फिर आपने बहुत प्यारी बात की ना भाई, जब सबके सामने किया है तो सबके सामने आप बता दो भाई ये है। तो मुझे पता चलेगा तो मेरे दिल में भी तो कोई वो समझ गया जो मैं कहना चाहता हूँ। तो ये कि सबके सामने हदीस पाक है, अस्सिर्रु बिस्सिर्रि वल अलानियतु बिल अलानियत है। खुफिया गुनाह की, छुपे गुनाह की छुपी तौबा, अलल ऐलान किए हुए गुनाह की अलल ऐलान तौबा। ये हदीस में उसूल भी हमें दिया गया है। इसकी हिकमतें हजारों हैं, जिसकी मैंने अपने ऊपर गुजरी हुई मिसाल भी पेश कर दी। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं बोलूं, एक झिझक है बस। बहरहाल ये कि अगर ऐसा हुआ हो कभी भी इस्लामी बहनों में या इस्लामी भाइयों में, तो बदअखलाकी तो खैर कहाँ नहीं। ये तो इनको ये समझ भी नहीं आती होगी। क्यों माफ़ी मांगूं? हाँ, क्यों माफ़ी मांगूं? मेरा क्या कसूर है? सही तो बोला था मैंने। ये बात जो है ना, ये हमको खा गई, तो बिल्कुल यानी तबाह कर दिया। इस अड़ी ने, ये अड़ी होती है कि थूक कर चाटना नहीं है, समझे? या यूं कह लोगे नहीं ये मिसाल यहाँ नहीं चलेगी, यानी ये यहाँ मिसाल चलेगी, हाँ भी मेरी ना भी मेरी। मेरे मुंह से हाँ निकला, अब दुनिया की कोई ताकत इस हाँ को पलट नहीं सकती, और मैंने ना कह दिया तो बस खलास, ना मैंने जो बोल दिया खलास हो गया, अब वो हाँ नहीं हो सकता। ये कैफियत बाज़ लोगों में पाई जाती है, और अड़ियल ने मतलब, लेकिन इनका वक़ार जो है ना लोगों के सामने मजरू होता है। अब मालदार होता है बाज़ बात, या कोई साहिब इख्तिदार है या कोई ओहदेदार है, तो इसका इम्प्रेशन होता है, लोग सर सर कहते हैं, लेकिन ज़बान के सर और दिल में उसका शर ये है। ये मतलब सरापा शर, जिसको सर कहना पड़ रहा है इसके शर से बचने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए, और दिल में एहतराम नहीं होता। तो इसलिए बहरहाल ये कि हमें नर्म बनकर रहना चाहिए, बाअखलाक बनकर रहना चाहिए। हम अगर हम किसी को राहत नहीं पहुंचा सकते, कम से कम तकलीफ तो ना पहुंचाए। हमारे ये बड़ी मुसीबत है, तकलीफ इतनी पहुंचाई जाती है। ये मेरे ख्याल में हाजी भी जब कराची एयरपोर्ट, बल्कि ये जब मिलजुल के जाते होंगे ना, तो किसी पर किसी तजल्लियाँ एक दूसरे पर पड़ जाती होंगी, कुछ ना कुछ हो जाता होगा। यार देखता नहीं है मेरा एहराम पर पाँव रख दिया, दबा पड़ गया, क्या यार। तो ये इब्तिदा हो गई। और इसी तरह मतलब ये देखे आगे फिर हवाई जहाज पे कस्टम में, तो कस्टम वाले तो निचोड़ते बाजू का सामान उठाया होता है ना, तो वो पूछगछ करते हैं, ये गुस्सा आता है, ये बोलते हैं यार ये बहुत लिपड़ा है, तो ये ऐसा है, तो अब वो कस्टम ऑफिसर की गिबतों का भी कुछ गट्ठा बांधना शुरू होता है और चले। अब यार ये तनख्वाह लेता है कि आपको पूछे, सारे इसकी तनख्वाह इसी की है कि कोई ऐसी ममनुआ चीज़ ना लेने जाए। तो ये पूछेगा भी, ये बैग खोलेगा भी, ये कल्टी भी करेगा, ये सब करेगा, ये इसके पैसे लेता है। और ये ज़रूरी भी है कि लोग क्या क्या ले जाते हैं यार, और क्या क्या तबाहियाँ मचाते हैं। ये चेकिंग के जो मराहिल होते हैं ना, इसमें सिवाय सब्र का जाम पीने के और कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पीवाए, बस सब्र का जाम हो ना, ये पीता रहे बंदा, और हो सके तो इसको देखे भी नहीं, फिर गुस्सा आएगा कि यार ये यूँ कर रहा है नहीं, ये फाड़ रहा है नहीं, ये काट रहा है नहीं, जो करा भी अपने बोलेंगे तो ज़्यादा करेगा, ये कुछ गड़बड़ है इसलिए ये बोल रहा है। तो इसलिए वो मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, ये होता है। तो ये ग़ीबतें शुरू हो, तो फिर जहाज़ में तेरी सीट तो मेरी सीट, ये भी हो जाता होगा, अदली बदली हो जाती होगी। तो इस तरह मतलब बाज़ लोग फिर मक्के शरीफ में भी, मकान में भी, और चिक 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 इतनी कुकू कुकू लगी होती है। ये ज़ौक़, ये शौक़, ये रोना धोना, ये तो किसी किसी का मुक़द्दर होता है। बाकी दुनिया देखी भाली है, बहुत तमाशे मैंने देखे हैं, से लड़ते हैं। मीना शरीफ में पहले दिन ऐसे लड़ रहे होते हैं, ये लड़ाइयाँ होती हैं। आप
को भी हाजियों को कुछ ना कुछ हो सकता है तजर्बा हुआ होगा, अल्लाह करे आप फरीक ना बने हों, अगले ने वो मतलब यानी कि वो झाड़ा तो आप चीखे और वो दहाड़ा और ये मतलब फिर मौलम के आदमी बुलाने पड़े, उसने आपको भी ठंडा किया उसको भी ठंडा किया, तो यानी दोनों ने कुछ ना कुछ इम्कान कभी है कि मीना शरीफ में कुछ ना कुछ गुनाहों का एक पैकेट तैयार कर लिया या पैकेज तैयार कर लिया, क्या बोले, पैकेट बना लिया। अब वहाँ 1 का लाख है, मक्का शरीफ मीना शरीफ हरम में है, हरम में 1 नेकी की लाख नेकी, 1 गुना का लाख गुना। तो ये उधर भी मक्के शरीफ में भी पैकेट बनते हैं गुनाहों के, कभी इसको झाड़ा, कभी उसको गाली निकाली, कभी उसकी गिबत की, उसको सबके सामने बेइज्जती कर दी, करते रहते हैं, मतलब बहुत कुछ करते रहते हैं। और आखिरकार फिर मीना शरीफ में भी वहाँ भी लड़ाई करते हैं, और खुदा की पनाह मैदान अरफात में भी कुछ ना कुछ हो जाता होगा, मुज़दलिफ़ा में हो जाता होगा काफिले में। तो इसमें हम तो यही मतलब मशवरा देते हैं कि अगर हो सके ना तो आदमी कुफले मदीना लगा ले, अंधा गूंगा बहरा बनकर ये सफ़र करे, अपनी आंखों की हिफाजत, अंधे से मुराद ममनुआ शे को ना देखे, और गूंगा कम से कम बोले, ज़्यादा बोलेंगे तो फिर कुछ ना कुछ निकल जाएगा जो किसी के दिल तोड़ दे, बोल ले कम, और सुनना तो बस गुनाह भरी बातें ना सुने। म्यूजिक चल रहे होते लेकिन बहरहाल ये कि जितना हो सके आदमी अपने आप को बचाए। ये बातें सुनने में भी अगर गैदरिंग में ना बैठे ना तो बचत की सूरत होती है। ये दुनियादारी लोगों की गैदरिंग होती है ना, ऐसे बेचारे कर रहे होते हैं बातें कि बस वो, और इसके बगैर चैन भी नहीं पड़ता, मुसीबत ये टाइम पास नहीं होता। गजरे पहनकर यहाँ गए लोग, उसने जन की वजह से गजरे डाल रहे हैं, दावतें खिला रहे हैं आपको कि ये अल्लाह का नेक बंदा मेरे लिए दुआ करेगा। अब यहाँ इसको ये हड़ा उड़ी के बगैर इसको चैन नहीं पड़ता, जाके बैठे हुए गप्पे हाँक रहे होते हैं, हाँकने वाले। मस्जिदुल हराम में कितना शोर मचा होता है, मस्जिद नबवी शरीफ में कितना शोर, क्या आवाज़ें आ रही होती हैं। बस हमारा हाल तो बस अल्लाह पाक बस बेहिसाब बख्श दे तो ही नजात है, वरना तो हिसाब हुआ तो फंस गए। हम वहाँ से चंद नेकियां करके यकीनन हमारे जहन में होता है, मैंने तवाफ़ भी किया, एहराम भी बांधा है, ये भी उम्रा हज, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी याद होना चाहिए कि न जाने मुझसे कितनी वहाँ गिबतें हुई होंगी, कितनी चुगलियाँ हुई होंगी, कितनी तोहमतें, कितनी दिल आज़ारियाँ, ये सब भी तो मेरे साथ जो हुआ होगा अभी इसका क्या। और फिर फाइनली ये जो हम अपने मुल्क के एयरपोर्ट पर पहुँच कर जो बेल्ट पर सामान पर जो जमजम को उठाने में जो झगड़े हो रहे होते हैं, ये तेरा नहीं मेरा, इसको धक्का न उसको धक्का न, ये बेग ये सब जो कुछ हो रहा होता है, तो है यही कि हमें अपने इस तरह की जो भी हक़ तलफ़ियाँ हुई हों उसकी माफ़ी का सारा वो सिस्टम होना चाहिए। याद भी होना चाहिए कि ना जाने मैं कितने गुनाह लेकर वापस पलटाऊँगा, मुझे भी इसका एहसास होना चाहिए। बाद वक़्त हमारे घर की जो औरतें जो हमारे साथ होती हैं, ये सफ़र में ये जिन औरतों के साथ होती हैं, उनकी कीमतें, उनकी चुगलियाँ, उनकी तोहमतें वो हमारे साथ कर रही होती हैं कि वो यूँ तो उसकी बीवी ऐसी, तो उसकी बेटी ऐसी, हाय उसका लड़का है, हाय उसका ये देखा, हाय उसका वो देखा, वो यूँ करता, वो यूँ करता था। तो ये आपस के अंदर इस तरह के मुबारक सफ़र में भी, चूँकि ये मिज़ाज यहीं से हमारा बना हुआ भी होता है बदकिस्मती के साथ, तो जारी रहता है। तो अल्लाह ने चाहा दावत इस्लामी का सुनो तो बड़ा माहौल मिल गया, और सही मायना में मिल गया कि मदरी मुज़ाकरा, हफ्तावार इज्तिमा, मतनी काफ़िले, इस्लामी बहनों के दीनी कामों में, इस्लामी भाइयों के दीनी कामों में मसरूफ़ अमल रहेंगे तो अल्लाह की रहमत शामिल रही, तो हमारी सोच में पाकीज़गी और सुथरापन आना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक आइडिया आई मुझे कि जिससे कि हाजियों का कोई ना कोई वो ग्रुप लीडर होता है, अल्लाह करे ग्रुप लीडर भी यहाँ आए हों या सुन रहे हों मैं, तो ये अगर इस तरह की कोई मेहरबानी करें कि इनको पता होता है कि हमारे काफ़िले में कौन कौन है, ये सारों की एक दावत रखें, अपने घर पे दावत रखें, या किसी हाजी को जो साहिब हैसियत हो खर्चा कर सका। इतना खर्चा तो 20, 30, 40 हाजियों का खर्चा तो आदमी शादियाँ और मुख्तलिफ दावतें करते ही ना, एक दावत करके सबको जमा कर दे, और वहाँ मतलब ये खाने पीने के बाद जब सब फारिग हो जाए ना, अब इनको मतलब कुछ या किसी अपने मुबल्लिग को अरेंज कर लें, वो मतलब इस तरह
بتائے، حقوق بات کے تعلق سے بیان کرے، ایک دوسرے کو معاف کر دینے کی تلقین درخواست کرے، اس طرح بھی شاید بہتری ہو جائے. اور اسی طرح اسلامی بہنیں بھی جو حجانے ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہوگا کہ ہمارے قافلے میں کون کون تھی، تو وہ بھی جمع کر لیں. اور پھر یہ کہ کوئی اڑوس پڑوس کے قافلے بھی ہوتے ہیں دوسرے، ان سے بھی کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں، تو ان کی دعوت کھلا کر جو ہے نا، اب دعوت کھلائیں گے نا آدھا اودا تو اس کا اگر غصہ تھا چلا جائے گا. پھر آپ جب یوں کریں گے نا تو وہ آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور شیطان دیکھتا چلا جائے گا کہ یہ تو نکل گئے میرے ہاتھ سے بھائی. یہ تو کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا. اگرچہ بندہ بھی اللہ کا، حقوق بھی اللہ کے، لیکن بندوں کے تعلق سے اللہ پاک نے خود بندوں کے سپرد کیا. تو یہ کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا یا اللہ پاک ایسی سبیل پیدا کرے گا، لیکن وہی کہ بندے معاف کریں، ایسی مطلب قیامت کے دن صلح بھی کروائے گا اللہ پاک، لیکن وہی کہ بندے سے کہا جائے گا معاف کر دے تو راضی کر کے. مثلا اس طرح کی روایت ہے کہ جنت کا بہت عالیشان محل نظر آئے گا جس پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرے گا، تو بندہ تعجب سے کہے گا یا اللہ یہ کس کا؟ تو فرمائے گا کہ جو خرید لے اس کا. یا اللہ یہاں کون خرید سکتا ہے؟ تو وہ خرید سکتا ہے، میں خرید سکتا ہوں، یہ کیسے؟ کہتی ہے تیرا بھائی جو ہے جس نے تیرا مثلا جس نے تیرا دل دکھایا تھا یا تیرے حقوق اس پر نکلتے ہیں، معاف کر دے، میل تیرا. بولے یا اللہ میں نے معاف کیا، اللہ پاک کی رحمت اور جوش میں آئے گی، فرمائے گا اس کا بھی ہاتھ پکڑ لے، دونوں چلے جا. تو یوں بھی صلح، لیکن بندے سے معاف کرنے کی یہ ترکیب. تو جس پر کرم ہوگا، فضل ہوگا، یوں بھی ہوگا، ورنہ یوں بھی ہوگا کہ نیکیاں دی جائیں گی جس کی حق تلفیاں کی ان کو. اب بھی حق ادا نہیں ہوئے تو ان کے گناہ، جس پر ظلم کیا تھا، جس کو جاڑا تھا، جس کو برا بھلا کہا تھا وغیرہ، یا پیسے دبا لیے تھے، تو اس کے گناہ اس کے سر پر آئیں گے. اور یہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکاتی صاحب جو بھی ہوں، یہ پھر اس طرح اپنی نیکیوں سے محروم، دوسروں کے گناہوں سے وہ بوجھل ہو کر جہنم رسید کر دیے جائیں گے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. یہ تو بس وہی نا کہ ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ دیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، تکلیف یہ آدمی کو پھنسا دیتی ہے. جیتے جی اگر جتنا ہو سکے ہم کو ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لینی چاہیے. چلیے ضمناً میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میری بات کو ایسی آپ کو لگ گئی ہو دل پر کہ یہ مجھے طنز کیا اس نے، اور میں نے حقیقت میں طنز نہیں کیا تو مجھ پر جرم بھی نہیں ہے. تاہم بہرحال میں ہر طرح سے میں کھلے دل سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور اپنے حقوق میں نے سب کو معاف کر دیے. میرے جنہوں نے پیسے کھائے ہوں ان کو بھی میں نے معاف کیا ہوا ہے الحمدللہ. میری کوئی اگر مجھے قتل کر دے تو میں نے اپنا حق اس کو معاف کیا ہوا ہے، میرے قاتل کو. لیکن قتل میں 3 حق ہوتے ہیں اصل. ایک تو حق العبد، جس بندے کو قتل کیا چلو اس نے اپنا حق معاف کر بھی دیا. حق الورثہ، وارثوں کے حق، تو وارث کوئی اپیل کیے کہ معاف کر دیں اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تیسرا حق حق اللہ، اللہ کا حق، یہ پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ پولیس قانون یہ تو نہیں چھوڑتے. ایک میں بات کر رہا ہوں کہ اپنا دل بڑا ہو کہ اپنی وجہ سے اللہ پاک میری وجہ سے کسی کو جہنم کا عذاب نہ دے، اللہ پاک میری وجہ سے کسی سے بھی ناراض نہ ہو. تو خود بندہ ڈرے کہ میرے بارے میں اللہ پاک کا چھپا فیصلہ کیا ہے، خفیہ تدبیر یعنی چھپا فیصلہ اللہ پاک کا میرے بارے میں کیا ہے. بس یوں ڈرتا رہے کہ میں پھوپھا کروں گا ہے قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا، ہے تیرا منہ توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ مطلب کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اللہ پاک سے ڈرنے والوں کے یہ انداز نہیں ہوتے. بس اللہ سے ڈرتا رہے بندہ اور بس گڑ گڑاتا رہے. کسی سے کچھ ہو بھی گیا، کبھی ہو جاتا ہے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے کچھ، تو پھر یہ کہ جلدی جلدی چھوٹے باپ کا بن جائے، معافی مانگ لے، اور اس طرح معافی مانگے کہ اس کے دل میں اترے
اس کو یوں لگے کہ یہ معافی مانگ رہا ہے. ہاں؟ تو اب آپ نے تو امید ہے کہ مجھے امید ہے کہوں یا بہرحال آپ مجھے معاف کر دیں اگر کسی کو ہوا تو. اب سب کو تو ظاہر ہے کہ میرا واسطہ نہیں پڑا, انفرادی طور پر ان نعت خوانوں سے بھی درخواست ہے کہ کبھی کبھی کچھ بول بھی دیتا ہوں, مطلب معاف کر دیں سب یار, ہے میرے سب بچے ہی اب بول دیتا ہوں کبھی, لیکن بہرحال مجھے الحمدللہ ڈانٹنے کی جھاڑنے کی جنرلی عادت نہیں ہے, الحمدللہ عادت نہیں ہے میری. لیکن انسان ہے کبھی نکل بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ منہ سے اپنے آپ کو. ہم معصوم تو ہیں بھی نہیں, ہو بھی نہیں سکتے, معصوم تو نبی ہیں, فرشتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابھی جتنے حاجی ہیں وہ تو ایک دوسرے کو معاف کر دو یار. آج یہ روکڑا کالے ادھار, آج نقد کل ادھار, یہ تو معافی مانگ بھی لو, پہلے جب اٹھیں تو معافی بھی مانگ لیں ایک دوسرے سے اور معاف کر بھی دیں اس سے پہلے کہ وہ آپ سے معافی مانگے. تو موقع ہی کیوں دیں کہ وہ آپ کے سامنے یوں یوں کرے, گڑ گڑا پہلے ہی بول دے کہ نہیں نہیں بس معاف کیا میں نے, معاف کیا, کوئی بات نہیں معاف کیا. اچھا ناراض ہیں, کسی نے بولا معاف کر دو ناراض, تو یہ نہ بولا کر کے میں ناراض نہیں ہوں, نہیں میں ناراض نہیں ہوں. یہ اگر ناراض ہیں اور کہتے ہیں ناراض نہیں ہوتی پھر جھوٹ ہو گیا. یہ بھی دیکھنا ہے, سنبھالنا بھی ہے. اس طرح مطلب ایک دوسرے کو ضرور معاف کروا لیں, حاجی صاحبان بھی اور عام عیسائی بھائی بھی معاف کروا دیا کریں, ایک دوسرے سے کروا لیں. کبھی نکل جائے کچھ ہو جاتا ہے, انسان ہے تو ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے تو معاف کروا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. پیکیج ہے وہ بھی چلا دیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سوال چلائی. محمد سلمان اتاری آرمباغ ٹاؤن UC 7. حضور عرض یہ کرنی تھی, جب آپ نے 1980 میں پہلا حج کیا تو جب آپ مدینے سے رخصت ہوئے تھے تو آپ کا کلام الوداع تاجدار مدینہ کیا اسی سفر میں لکھا گیا تھا, اور اس وقت آپ کے ساتھ کون تھا اور کیا سما و کیفیات تھی؟ حضور دعائے مدینہ سے بھی نواز دیں, بے حساب بخشش و محفت کی دعا بھی کر دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ اللہ. وقت سن 80 میں تو میں اکیلا ہی گیا تھا,
اور مدینہ شریف جدائی کے موقع پر یہ کلام میں نے لکھا تھا. اللہ کیفیات بھی نصیب کر دے گا. مجھ سے کیا بولے یار, کبھی ہمت ہو جاتی ہے, کبھی شرم آتی ہے. کبھی غم کبھی طرب ہے. سوال چلے. پیارے بابا جان, راولپنڈی سے بائیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. رکن شورا حاجی اظہر اتاری دم برکاتم لالیہ کے ساتھ الحمدللہ حج کی سعادت ملی. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ جمرہ شیطان پہ بھی لوگ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں, تو سیدی اس بارے میں بتا دیں کہ کیا شیطان کے ساتھ, جمرے کے ساتھ سیلفیاں بنانی کیسی, اور یا سیدی میری, میرے والدین کی اور گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. اصل سیلفی تو شاید اس کو بولتا ہے نا, کہ جیسے کہ کنکریاں بھی مار رہا اور اپنی یوں کر کے کنکریاں مارنے کے منظر ہے نا, یہ سیلفی ہوئی. اب عام طور پہ یوں بنا رہے, اس کو بھی ہمارے یہاں سیلفی بولتے ہیں. اصل سیلفی یہی ہے نا, اپنی سیلف. وہ یوں کنکریاں مارتے ہوئے تو بناتے ہوں تو پتہ نہیں ہے, ہوتا مشکل ہے رش میں کہ کنکری ادھر ہوگی, موبائل ادھر ہوگا, خطرہ یہ ہے. تو اہم یہ کہ اس میں تو طرح طرح کے مطلب مذاق مسخری کے بھی وائرل ہوئے. اس بار وہ کچھ اس پر ہم نے تو سوال ہوا تھا تو کچھ عرض کیا تھا میں نے کہ جیسے کوئی تھا تو وہ یوں گول گھوم کے مارتا تھا, وہ تفریح ہو رہی تھی. ایک بوڑھے صاحب تھے, وہ ادھیڑ عمر کے تھے, وہ دور تک جاتے پھر بھاگ کے آتے اور وہ ایکشن سے ایکٹنگ کے ساتھ وہ کنکری مارتے. تو اس طرح کے تماشے چلے تھے اس پر. تو کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے, یہ جو مناسک ہے حج میں سے یہ بھی ظاہر ہے کنکریاں مارنا. تو اس وقت تو بندہ صحیح بات ہے کہ اس پہ رقت ہو, اور یہاں ایکچولی شیطان نہیں ہے, یہاں شیطان کو مارا گیا تھا. یہ وہ جگہ ہے, ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے رائے خدا میں قربان کرنے کے لیے چلے تھے تو شیطان نے آ کے راستے روکے تھے. تو جہاں جہاں اس نے راستے روکے تھے تو وہاں اس کو کنکر مارے گئے تھے. یہ اس کی یادگار ہے اور یہ بنی ہوئی ہے. اس لیے بندہ اپنے اوپر مسلط شیطان کا تصور کرے کہ شیطان نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا, نہ جانے کتنے جہنم کے عذاب اس نے مجھ پر لاگو کروا دیے, ایسے تو گناہ کروا دیے اس نے, اب میرا بنے گا کیا. آدمی توبہ اللہ کرے, شیطان کے ساتھ پوری نفرتیں جمع کر کے پھر کنکری مارے کہ میں اپنے اوپر جو مسلط ہے شیطان اس کو کنکری مار رہا ہوں. اس طرح کے اگر جذبات ہوں اور ذہن نصیب کے آنکھیں نم ہو جائیں, اللہ کے خوف سے نہیں روئیں گے تو یار گورنمنٹ کے خوف سے, پولیس کے خوف سے تو رونا آ ہی جاتا ہے. مزہ تو اللہ کے ڈر سے ہم روئیں, یہ نہیں آتا. تو بہرحال یہ کہ یہ مذاق مسخری کا موقع نہیں ہے, یہ اللہ کی عبادت ہے. اس میں ٹھیک ہے نہ روئے, کوئی بات نہیں, سیریس تو رہے کم از کم. رونا اپنے اختیار میں نہیں بھی ہو تو سیریس رہنا تو اختیار میں ہو سکتا ہے نا. آدمی اوور لیمٹ مذاق مسخریاں بھی کرتے ہیں لوگ, ایسا نہ کریں. اور سیلفی بھی اپنی بنانا اگر ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اب بناتے ہوں گے لوگ, اب تو اس کو ناجائز کہنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے. نماز کی طرح تو ہے نہیں کہ بھئی کوئی نماز پڑھتے پڑھتے سیلفی بنائے گا تو ہم بولیں بھئی نماز ٹوٹ گئی اس کی, اور اس نے اس طرح نماز توڑ کر گناہگار ہوا. لیکن اب اس میں ایسا تو ہے نہیں کنکریاں مارنے میں, یہ یوں مارے اور یوں کرے تو گناہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس کو. میں کہ کوئی کرتا ہے, کوئی تنقید کرتا ہے اس پر, ہو سکتا ہے کئی لوگ غیبت کریں اس کی اور یوں مطلب یہ اس پاس اپنے نیکیوں کا کوئی تحفہ بھجوا دے, تو جانتا ہو اس کو برا بھلا کہ پیچھے سے, سامنے سے کوئی نہیں بولتا, عام طور پر
सामने से बोले समझाए तो एक अलग बात है, मगर नरमी से झाड़ करनी, ये ऐसा काम नहीं जिसको हम शरन गुनाह करार दे सकें। ये मेरी जो मोटी अक्ल मैंने अर्ज किया। मुर्शिद करीम हज से वापस आ गए, लेकिन अपने अमाल पर नज़र डाली तो पहले से अच्छे होकर तो नहीं लौटे। अब दुख भी हो रहा है, अब क्या करें? अब अच्छे हो जाए। जब तक सांस जारी है अच्छे होने का चांस तो मौजूद है। सांस रुक जाने के बाद ये चांस जाता रहेगा। तो ये समझे कि मैं गया था, अब अच्छा हो के पलटा हूं, अब मैं अच्छा हो गया। तो इस अपने आप को अच्छा समझने का भी जो फॉल्ट पैदा हो गया ना, इसको भी निकाल दे और अच्छा हो जाए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। शायद सबकी समझ में ना आई हो ये बात। नहीं, ये समझना कि मैं नेक बन गया हूं, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। अपने आप को हर वक्त बंदा गुनाहगार ही तस्वुर करे। ये बिल्कुल मैं अच्छा होकर नहीं पलटा हूं, तो अल्लाह पाक मुझे अच्छा कर दे। यही कब्र के कट्ठे तक, कब्र के किनारे तक यही कहना है कि मैं अच्छा नहीं बन सका, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं गुनाहगार हूं, मैं नेक बंदा हूं, या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। ये कोई कहता भी नहीं है। तो यूं मतलब है कि अल्लाह पाक की बारगाह में आजिज़ी नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। और दिल से भी अपने आप को नेक समझना, ये नहीं ठीक। और दिल से नेक समझने वाले को तो बहुत कुछ अपने गुनाह याद भी आ सकते हैं कि मेरे यही कारनामे भी तो हैं। भले लोगों के सामने पर्दा, लेकिन बंदे को तो बाज़ औक़ात याद होता है ना। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, आला हज़रत फरमाते, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। यानी बंदों से छुपकर जिससे रब की नाफरमानियां की हैं, वो रब तो खबरदार है ना कि तूने क्या क्या कारनामे किए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जायज़ा लेना कि वो कौन, जैसा मैं हज से वापस आ गया हूँ, अल्लाह मुझे तौफीक दे नेकी की, कि वो कौन सी मेरी बुराइयाँ, बद अखलाकियाँ या गुनाहों की आदतें थीं जो अब मैं जिनसे नजात पाने में अब तक कामयाब हुआ हूँ, और वो कौन कैसी नेकियां ना करने की मेरी आदतें थीं जिनके करने की अब मुझ में आदतें पैदा हो रही हैं। इसका जायज़ा लेने के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं? अब वो मुहासबा अपना करे, लेकिन अपने आप को ये नहीं समझे कि मैं अच्छा बन गया हूँ, जी नेक बन गया हूँ। अब डरता रहे। मैं जिसको मैं नेकी समझ कर रहा हूँ, फिल हकीकत वो है भी नेक काम, लेकिन अपने इखलास का क्या भरोसा कि मैं मुखलिस भी हूँ, पूरा 100% मुखलिस अल्लाह बना दे। हजार मतलब इसमें खराबियां होती है हमारी नीयतों में। बाजार नेक काम होता है, नीयतों में खराबियां कितनी होती है। लोगों का दिखाना है, लोगों पर इम्प्रेशन डालना है, लोगों की वाह की ख्वाहिश वगैरह वगैरह, कई मतलब बीमारियां घुस जाती। जी चलाएं। अमीर दावत इस्लामी ने हम सबको याद फरमाया है, खुसूसन तमाम सना खानों को, कि सना खानों का मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह बरोज़ पीर 15 अगस्त बाद नमाज इशा फैज़ान मदीना में मुनक़िद होगा। मैं भी अमीर सुन्नत की ज़ियारत के लिए हाज़िर हूँगा और आप भी तशरीफ़ लाएँ। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर है। आप तमाम नाख़ाम से गुजारिश है कि आप ज़रूर इस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत फरमाएँ। इंशाअल्लाह मैं भी हाज़िर होने की नियत करता हूँ। अमीर अहले सुन्नत, मदीने शरीफ के कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं, क्या हम इन्हें अपने साथ पाकिस्तान ला सकते हैं? हम इनका पूरा खाने पीने का ख्याल रखेंगे, ऐसा करना कैसा? मदीने की यादें अपने साथ ले आए। सब्ज़ गुम्बद भी अच्छा लगता है, तो उसका नक्शा दिल में जमा लें। वो एक हाजी साहब की बिल्ली का वाक़या है, है ना, वो
بلی پسند آ گئی تھی تو انہوں نے پنجرا بنایا بڑے اہتمام کے ساتھ کہ میں مطلب اس کو وطن لے جاؤں گا. پنجاب کے غالباً حاجی صاحب تھے. پھر یہ کہ غالباً ان کو یا کسی کو زیارت ہوئی. لکھا ہوا ہے کتاب میں اپنے عاشقان رسول کی 120 حکایات 130 حکایات میں یہ واقعہ ہے غالباً. تو وہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلی روز آ کر فریاد کرتی ہے اتنے دن سے یا اتنی بار حاضر ہوئی ہے کہ مجھے بچا لیجئے مدینہ چھوٹ رہا ہے, مجھے بچا لیجئے مدینہ چھوٹ رہا ہے. تو حاجی صاحب کو جب وہ گھبرا گئے اور پھر یہ بلی کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا. مدینے سے کسی چیز کو جدا کرنا, جیسے لوگ خاک مدینہ لے آتے ہیں بڑے شوق سے بانٹ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ علماء کے اس میں بھی اقوال ہیں مختلف. بعض علماء بالکل منع کرتے ہیں, سختی سے منع کرتے ہیں. مدینے کی جو جن سے تو مدینے کی مٹی مدینے کا حصہ ہے زمین کا, اس کو وطن نہ لے جائے, مدینے سے جدا نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال چلائیے. یہ ارشاد فرما دیجئے کہ حاجی وطن واپسی پر مخصوص مقدار میں زمزم اور کھجور ساتھ لاتے ہیں, جبکہ بعض لوگ جن سے گہرا تعلق بھی نہیں ہوتا وہ کھجور اور زمزم کا سوال کرتے ہیں. اب ہر ایک کو دینا ممکن بھی نہیں ہوتا, کیا لوگوں کا اس طرح سوال کرنا درست ہے؟ اب یہ کہ لوگ تبرکن مانگتے تو ہیں, اور آب زمزم کھجور تبرکن مانگنا غالباً یہ وہ مانگنا نہیں ہے جو ذلت, کیونکہ جیسے کہ جو بھکاری مانگتے ہیں اس کو تو ہم لوگ حقیر سمجھتے ہیں, ظاہر دل میں اچھا امپریشن نہیں ہوتا ان کا, تو یہ ذلت والا کام ہے. اب زمزم شریف مانگنا, کھجور پر تو پیسہ خرچ ہوتا ہے آج کل, تو بڑی مطلب کھجور کا دام بھی میرا خیال ہے دنیاوی اعتبار سے مدینی کھجور تو انمول ہے, جتنے کی بھی وہ سستی ہے, لیکن یوں دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی کھٹکا ہوتا ہے. لیکن غالباً اگر کوئی بولے یار ایک مدینی کھجور دے دو نا, میری ماں بیمار ہے, زمزم اور کھجور اس کو میں پلاؤں گا کھلاؤں گا, میرا خیال ہے آپ سعادت سمجھ کر پیش کریں گے. یہاں یہ ذلت والی صورت بظاہر نظر نہیں آئی. وہ جیسا سوال جس سے مانگا, بعض اوقات تو اسے فری ٹرمپس ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ سے لے لیتے ہیں ایک دوسرے کا, تو وہ بھی اس میں حرج نہیں ہوتی. میرا نام عبداللہ تاری ہے. امیر سنت سے سوال ہے, ہم مدینہ شریف سے ہو کر آئے ہیں, وہاں کیفیات ہی کچھ اور ہوا کرتی تھیں, آنکھوں سے اشک بہتے رہتے تھے, سوز و گداز تھا. اب مدینہ چھوٹ گیا ہے, مدینے سے لوٹ آئے ہیں, چاہتے ہیں کہ یاد مدینہ دل میں رہے, آنکھوں سے اشک بہتے رہیں اور مدینہ یاد آتا رہے. اس کے لیے ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ درود شریف کی کثرت کریں, نعتیں کثرت سے پڑھیں, تصور مدینہ کثرت سے کریں. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے 2-3 تو اس کے بتا دیے صورتیں. کام یہ کہ میں نے جو نوٹ کیا تھا وہ یہ کہ اگر قفل مدینہ لگ جائے نا, بات نہ کریں ادھر ادھر کی. ہم لوگ باتیں کسٹم میں, خاص کر جدہ کسٹم میں جو ہے نا, یہ ادھر نچوڑ لیتے ہیں سارا ذوق, مال اتنا اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ پھر ادھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں تو مطلب یہ کہ میرے ساتھ اور بھی ہوتے ہیں, تو میں تو چپ چاپ آگے پیچھے ہو جاتا تھا, کسٹم کروانے کے چکر میں میں نہیں جاتا تھا. لیکن یہ کہ سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے, یہ بھی ضروری نہیں ایسا موقع ملے. تو یہ کہ سامان اتنا لے کے وہ یوں آسانی سے نکل جائے, تو بوجھ زیادہ ہوگا قیامت میں بھی پھنسے گا. تو یہ دنیا میں ہی ہوائی جہازوں میں اور جو یہ پریشانیاں ہوتی ہیں, زیادہ مال ہوتا ہے, اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ادھر بھی ہلکا پھلکا جلدی نکل جاتا ہے,
اور قیامت کے دن میں ہلکا پھلکا جلدی نکل جائے گا. تو بہرحال اس طرح یہ کہ خاموش جب تک رہتے ہیں مدینہ شریف سے آنے کے بعد ذوق برقرار رہتا ہے، اور جب بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو کیفیت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہ کہ نارمل ہو جاتے ہیں. یہ تجربہ ہے. اب یہ کہ گھر میں، دکان میں، کاروبار میں آدمی چپ رہ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہوتا. اس لیے وہ بس کوشش کرتا رہے کہ یاد مدینہ ساتھ رہے. پوری وہی کیفیت بہت مشکل ہے، تو کسی کا حصہ ہے. بس ایک حاجی کا قصہ مجھے کسی نے بڑا پیارا سنایا تھا. وہ حاجی صاحب آئے تو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. لوگ سمجھے کہ شاید آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے. جب وضو کے لیے بیٹھے تو یہ وطن میں اپنے وضو کے لیے بیٹھے تو انہوں نے پٹی ہٹائی، وضو کیا، پھر باندھ لی. تو اب لوگوں کو کھٹکا ہوا کہ شاید تکلیف نہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، ورنہ یہ پانی سے منہ تو نہ دھوتے، آنکھیں نہ دھوتے. تو پھر یہ پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مدینہ بس چھوڑا، مدینے کے نظارے میری آنکھوں سے نکل دور ہو گئے، اجل ہو گئے. اب اور کوئی چیز دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے باندھ لیا. لبیک اللہ